الحمدللہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ تک ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کے اس سلسلے وار درس قرآن میں آیت نمبر 141 تک کی بات سنی تھی، جس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتائی کہ کس طرح سے جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو جو تکلیف اور شکست اور زخم لگا ہے، شکست پہنچی ہے، تو اس پر دل چھوٹا نہ کریں۔ یہ اتار چڑھاؤ زمانے کا ہار اور جیت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو چھانٹے، الگ کرے، کمزور ایمان والوں سے، نفاق والوں سے، اور شہید تیار کرے، ایسے گواہ تیار کرے جو کل کو قیامت کے دن کھڑے ہوں، جبکہ جمع غفیر ہوگا، اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں اور گواہی دیں کہ ہم نے اللہ کے دین پر زندگی بسر کی اور اللہ کے دین پر جان دی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے، شہداء تیار کرے۔ ظاہر ہے یہ تو بالکل عام فہم بات ہے کہ اگر امتحان نہ لیا جائے، پریشانی میں مبتلا کر کے چیک نہ کیا جائے تو کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو کسی اسکول میں داخلہ کرایا جائے کہیں پر اور اس کا کوئی امتحان ہی نہ ہو، تو پھر وہ کس لیول کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ذہنی صلاحیت کیا ہے، یہ پتہ ہی نہ چلے گا۔ وہ ہر جگہ امتحان اسی مقصد کے لیے لیا جاتا ہے تاکہ انسان کی، جو لوگ وہاں شامل ہیں، ان کی صلاحیت پتہ چلے، ان کی اصلیت پتہ چلے۔ تو یہ ہار کا جو زخم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا امتحان ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور غیر ایمان والوں کو چھانٹتا ہے، الگ کرتا ہے۔ بلکہ یہ لفظ تو اللہ تعالیٰ نے استعمال بھی کیا، وَلِيُمَحِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی تمحیص کرے، تمحیص، انہیں چھانٹ کر الگ کرے، اور کافروں کو وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو ختم کرے، مٹا دے۔ تو یہ تمحیص کا جو معاملہ ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ باغ میں بھی جب تک ہر طرح کا پودا اگے اور جنگلی پودا بھی اگے تو اس باغ کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو اچھے پودے ہوتے ہیں وہ بھی پھل اور پھول نہیں دے پاتے ہیں اگر ان کے ساتھ کانٹے دار جنگلی پودوں کو پنپنے دیا جائے تو یہ اومیشن اینڈ کمیشن، کسی کو شامل کرنا اور کسی کو نکالنا، یہ کسی بھی چیز کی حیات کے لیے، اس کی بقا کے لیے بہت ضروری۔ مسلم امت کی حیات کے لیے بھی اچھے لوگوں کو شامل کرنا دعوت کے ذریعے، سماج میں اچھے لوگوں کو امت مسلمہ میں شامل کرنے کی سعی کرنا، دوڑ بھاگ کرنا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے اس امت مسلمہ کے اندر ایسے لوگ جو ہو جائیں شامل، یا پھر پیدائشی طور پر موروثی عقیدے کے طور پر اس کو قبول کیے ہوئے ہوں اور وہ ایمان کے کمزور اور کچے ہوں، نفس پرست ہوں، بزدل ہوں، اسلام کو نہیں جانتے ہوں، منافقانہ خصلت اپنے اندر رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کو چھانٹ کر الگ کرنا تاکہ امت مسلمہ کا وجود قائم رہے اسی آب و تاب کے ساتھ جس آب و تاب کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں اس امت کو قائم کیا تھا۔ یہ چھانٹنا، تمحیص بہت ضروری۔ ہر واقعہ دکھا دیتا ہے کہ صحیح پر کون کھڑا ہے اور غلط کی طرف کس کا جھکاؤ ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں آئے دن جس میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی طرف کون آ رہا ہے، اللہ کی طرف کون آ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف کون آ رہا ہے، دینی غیرت اور حمیت کس کے اندر ہے،
صحیح معنوں میں اللہ کی محبت کس کے اندر ہے، اور کون ہے جو محبت کا سوانگ رچتا ہے، کون ہے جو جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، کون ہے جو بزدل ہے، کون ہے جو کمزور ہے، کون ہے جو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا ہے، کون ہے جو وقت پر ساتھ نہیں دینے والا۔ یہ تمحیص اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے۔ اس آیت کے مفہوم اور اس آیت کی بات تک ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ سنا تھا۔ آگے کی آیت ملاحظہ فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی، اللہ کو تو علم ہے لیکن یہاں پہ جو لفظ علم آ رہا ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے آ رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ظاہر نہیں کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں جان و مال کی بازی کھیل جاتے ہیں، کون ہے جو دشمنان دین کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، جان کھپانا ہو تو جان کھپاتے ہیں، موت کو گلے لگانا ہو تو موت کو گلے لگا دیتے ہیں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون ہے، جانا نہیں اللہ نے ابھی، یعنی اللہ تو جانتا ہے لیکن اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ حالات ایسے بنیں گے کہ اس بندے کا یا بندی کا کھرا اور کھوٹا ہونا سامنے آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر دے گا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں جان مال کی بازی کھیل جانے کو تیار ہے، اور کون ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین پر جمنے والا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والا ہے، جمنے والا ہے، دین پر جم گیا، دین جیسا ہے اس کو ویسا اس نے قبول کیا، اور کسی کے دھونس میں نہیں آیا، کسی کے ڈرانے سے ڈرا نہیں، کسی کے لالچ دینے سے وہ لالچ میں نہیں آیا، اس نے ایک قدم بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹایا، اپنی زبان نہیں بدلی، اپنے اعمال کو بدلا نہیں دوسروں کے ڈر سے کہ اب تو بھائی یہ نہیں کر سکتے چھوڑ دو، بلکہ وہ دین پر جمع ہے، جیسا دین اس کے سامنے اللہ نے رکھا ویسا دین اس نے قبول کیا اور اس پہ وہ جم گیا، باندھ لیا اس نے اپنے آپ کو۔ صبر کا لفظ جب بھی آئے گا تو ہم لوگ اتنی بات ضرور سنتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صبر کے حوالے سے عموماً غلط فہمی ہے۔ صبر کا مطلب آدمی یہی سمجھتا ہے کہ چلو بھائی جو ہو رہا ہے ہونے دو، صبر سے بیٹھ جاؤ، صبر سے بیٹھ جاؤ۔ صبر گویا مجبوری کا ایک نام معنی حاصل کر گیا ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کو ہم لوگوں نے بدل دیا۔ قرآن کا صبر مجبوری نہیں ہے، جو ہماری بول چال میں صبر ہوتا ہے نا، کوئی پٹا کے آیا تو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، وہ صبر نہیں ہے۔ کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو کہتے ہیں صبر کرو، مطلب یہ کہ تم تکلیف ہونا یہ چاہیے کہ کہنے کا مطلب یہ ہو کہ تم تکلیف کی حالت میں بھی حق کا دامن نہ چھوڑو، غریب ہو صبر کرو، مطلب غربت میں بھی تم غلط کام نہ کرو، جسمانی تکلیف میں ہو صبر کرو، مطلب یہ کہ جسمانی تکلیف میں رہتے ہوئے کسی غلط راستے کی طرف نہ جاؤ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ صبر کا مطلب یہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا تھا احد میں، جو الگ ہو گئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ساتھ میں شامل رہ بھی گئے تاکہ لوگوں کا دل توڑیں، ہمت توڑیں۔ کچھ لوگ کمزور تھے، نہ ان کے دل میں نفاق تھا اور نہ کوئی اور بات تھی، بس کمزور تھے، طبعی طور پر کمزور تھے۔ وہ دو قبیلے جن کی پھر ہمت بندھائی اللہ تعالیٰ نے، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور پھر جو آگے آگے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار ہیں، آگے آگے ہیں، جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اسلام کا، ان تمام لوگوں کو، اور پھر جو آج ہیں، اور پھر جو اس کے بعد آئے، اور جو بھی آج کے بعد آئیں گے، اور ہر وہ کوئی
جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، ہر وہ کوئی جو جنت کا طالب ہے، جو جنت کا داخلہ اپنے لیے چاہتا ہے، وہ جو سلسلہ ہے کہ وہ قبر سے اٹھا میدان حشر میں، اور پھر وہاں میزان جہاں پہ اس کے اعمال نامے، جہاں پہ اس کا اعمال تولا جائے گا، اور پھر جہاں پہ اس کو نامہ اعمال سونپا جائے گا، اور پھر پل صراط پہ جائے گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ جائے گا، اور وہاں سے پھر آگے کہاں جائے گا؟ جنت۔ وہی جنت جس کو چاہنے کی اور جس کی طرف دوڑنے کی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت کا ذکر ہوا، اسی جنت میں اگر داخلہ چاہتا ہے کوئی، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کا داخلہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانفشانی کرنی ہوگی، جان مال کی بازی کھیلنی ہوگی۔ جو اعدائے اسلام، اعدائے اللہ، اعدائے دین، اعدائے رسول، اعدائے مسلمین ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، ان دین کے دشمن ہیں، ان سے لوہا لینا ہوگا۔ اس کے بنا جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ دین پہ جمنا ہوگا، کسی کے ڈرانے سے دین کا راستہ چھوڑنا نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ جو بات ہے نا، یہ اللہ کی محبت سے جڑی ہوئی بات ہے۔ جب ہم کو اور آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور جتنی محبت اتنا کرتے ہیں۔ اگر جیسے اولاد سے محبت ہوتی ہے والدین کو، تو والدین اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر اولاد کو محبت ہوتی ہے اپنے والدین سے، تو وہ اولاد کیپیبل جتنا ہوتی ہے اتنا اپنے والدین کے لیے سب کچھ کر گزرتی۔ محبت انسان سے ویسے ویسے کارنامے انجام دلواتی ہے جو حیرت انگیز ہوتے ہیں، جس پر انسانی عقل حیرت کرتی ہے۔ پہاڑ کٹوا دیتی ہے محبت، محبت سر سے تاج ہٹا دیتی ہے۔ محبت، پہاڑ کٹانے کی مثال تو صوبہ بہار میں ہے، پہاڑ کاٹنے کی۔ محبت میں وہ شخص پہاڑ کاٹنے بیٹھ گیا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام ہے عطا اللہ شاہ بخاری، دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم۔ مجلس احرار جو ایک جماعت تھی، اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں، انگریزوں کے خلاف لڑنے والوں میں آگے آگے، ختم نبوت تحریک میں آگے آگے، قادیانیوں کے خلاف آگے آگے۔ وہ سر پہ ٹوپی نہیں ڈالتے تھے، وہ کوئی امامہ پگڑی نہیں باندھتے تھے، کھلا سر رکھتے تھے، کھلا سر۔ کیوں؟ ان کو محبت تھی۔ اب ان کی محبت ایک الگ محبت ہے، ان کو محبت تھی بھارت سے، اور انگریزوں نے مسلمانوں کے سر سے ان کا تاج چھین لیا تھا۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھائی یہاں تو جیسے سب کسی سے پوچھا جاتا ہے ٹوپی نہیں، ٹوپی نہیں، وہ اتنے بڑے عالم اور ٹوپی نہیں، پگڑی نہیں، امامہ نہیں، کسی نے ہمت کر کے پوچھا ہوگا تو ان کا جواب کیا تھا؟ یہی جواب تھا، ارے انگریز ہمارے سر سے ٹوپی چھین گئے، اب جب تک ٹوپی چھین گئے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے ہماری زمین ہم سے چھین لی، ہمیں اپنا غلام بنا لیا، یہ غلامی کا طوق ہمارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ غلام اگر سج دھج کے رہے تو اس پر زیب دے گا، ہیں تو غلام، اور امامہ اور ٹوپی اور پگڑی باندھ کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے۔ نہیں، جب تک یہ غلامی کا طوق ہم اپنے گلے سے نکال نہ دیں، ہم سر پر امامہ اور ٹوپی اور پگڑی نہیں ڈالیں گے۔ ان کو آزادی سے محبت تھی، آزادی سے محبت تھی۔ اس محبت میں انہوں نے اپنے سر کا تاج ہٹا دیا۔ بھائی ایک عالم دین کے لیے اس کے سر پر پگڑی اور ٹوپی تو تاج ہی ہوتا ہے نا، اسی سے اس کی ویلیو آج کل بنتی ہے، جتنی بڑی ٹوپی، جتنی بڑی پگڑی، اتنا بڑا عالم۔ مطلب ایسا ہے۔ خیر، بات یہ تھی کہ محبت انسان کو ایسے ایسے اعمال کروا دیتی ہے جو عام طور پر لوگ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جنت کی محبت اور اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت کیا عمل کروائے گی؟
وہی لفظ آ رہا ہے جس کو اتنا گھما پھرا کے ہم بتا رہے ہیں، جاہدو جاہدو، جافشانی کرنا، باطل کے مقابلے میں دشمن سے لڑنا وغیرہ وغیرہ، جاہدو جاہدو، یہ ایمان کے لیے ضروری عنصر ہے. یعنی ایمان اگر بنتا ہے تو اسی سے بنتا ہے. جیسے اگر روٹی پکتی ہے تو آٹے سے پکتی ہے، اگر ایمان بنتا ہے تو اسی عمل سے بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے قرآن میں کہا ہے نا، سورہ حجرات میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. بے شک مومن تو بس وہی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین کرتا ہے، اور ایسا یقین کرتا ہے کہ رتی برابر شک نہ کرتا ہے. ثم لم یرتابوا، یقین کرتا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، جس کا دل جم جاتا ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ صرف سچے ہیں. یہی لوگ، اللہ نے جس چیز کو پریبھاشت کر دیا وہی چیز، وہی پریبھاشا ہے نا. مومن کی پریبھاشا اللہ نے دے دی سورہ حجرات آیت نمبر 15 کے اندر. یہی پریبھاشا ہے مومن کی، یہی ڈیفینیشن ہے مومن کا. اب جس کسی کو بھی اپنے آپ کو مومن سمجھنا ہے، جس کسی کو بھی اپنے آپ کو مومن بنانا ہے، اس کو اس پریبھاشا کے انوروپ بننا ہوگا، اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگ اس کو اپنے آپ کو بنانا ہوگا. اللہ کی پریبھاشا ہے، کسی مفتی صاحب کی نہیں، کسی انسان کی نہیں، کسی مفکر کی نہیں کہ جس کو مسترد کر دے انسان کہ نہیں اس کی ہم نہیں سنیں گے، وہ تو تھا ہی ایسا، اس کی نہیں مانتے ہم، وہ ہمارے مسلک کا نہیں، وہ ہمارے فرقے کا نہیں، وہ ہماری جماعت کا نہیں. ارے وہ عالم تھا کیا، ہم اس کی نہیں سنیں گے؟ نہیں، اللہ پریبھاشت کر رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا بھی رہا ہے کہ جب یہ تم کرو گے تو اس کا تم کیا فائدہ ہوگا. یہ عمل جو ہے اللہ کے راستے میں جافشانی کا عمل، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کا عمل، اس عمل، جنگ احد میں اور کون سا جہاد ہوا تھا؟ وہاں پر ابھی قلم کا جہاد نہیں ہو رہا تھا، وہاں پر ابھی قرآن اٹھا کر جہاد نہیں ہو رہا تھا. وہاں پر تو اس جنت کے متلاشی تھے لوگ جو جنت تلواروں کے سائے میں ہے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ الظِّلَالِ السُّيُوفِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آگاہ ہو جاؤ، جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی تلواروں کے سائے کے تحت ہی تم جنت جا سکتے ہو. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا سمجھتے ہو تم کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. تو یہ جو عمل ہے جہاد ہے نا، جس میں لڑنا ہوتا ہے، جس میں خون بہتا ہے، جس میں جان جاتی ہے، جان لی جاتی ہے، یہ کرنے کا جو فائدہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بتایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے عہد توڑ دیا، وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالنے کی سازشیں کی، جن لوگوں نے دین کے معاملے میں لوگوں پر تانہ زنی کی، مکہ کے مشرکین اور ائمۃ الکفر، ان کافروں کے امام سردار، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قاتلہم، لڑو ان سے، لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، ویخزیہم، ان کو ذلیل و رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے اوپر. جب تم میدان میں آؤ گے، جب ان سے دو ہاتھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے دل کی جلن کو دور کرے گا. مومن کے دل میں جلن ہے، کون سی جلن؟
ہمیں مکہ سے نکال رہا ہے، ہماری زندگی تنگ کیے ہوا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا، اللہ کے گھر میں بتوں کی پوجا کرتا ہے، ہماری جان لینے کو تیار ہے اور ہم ابھی کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، ہمارے پاس ابھی کچھ ہے نہیں، کیسے جواب دیں؟ تو یہ دل میں جو ایک جلن ہوتی ہے، یہ جلن، اس جلن کو دور کرنے کے لیے قاتلہم، لڑو ان سے، جو ائمۃ الکفر ہیں اور جو ان کا لشکر ہے، اس سے لڑو۔ وَيُذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِكُمْ، اور مومن کے دل میں جو غصہ ہے اور جو غم ہے، اس غصے اور غم کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے ہی دور کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے چاہے گا اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا۔ توبہ بھی قبول کب کرے گا؟ جب قاتلہم، ان سے لڑو گے تب۔ تو یہ لڑنا بڑے فائدے کی چیز ہے۔ جو سب سے زیادہ دور دکھتی ہے نا بات، لڑنا، اسی میں سب سے زیادہ فائدہ مضمر ہے، سب سے زیادہ شامل فائدہ اسی میں ہے۔ اور کون بتا رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ ویاکھیا کر رہا ہے۔ دیکھیں ہندی بولنا کیوں ضروری ہو گیا ہے؟ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اردو میں کوئی بات کہہ دی گئی، لوگ سمجھ جاتے تھے، اردو الفاظ استعمال ہوتے تھے، خاص کر کے مسجد وغیرہ میں اور دینداری کی بات میں تو اردو ہی بولی جاتی تھی، لوگ سمجھ جاتے تھے۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اردو اب ڈسٹنٹ ریلیٹو ہو گئی ہے، دور کا رشتہ دار ہو گئی نا اردو زبان، دور کا رشتہ دار، اس کو اتنا آدمی پہچان نہیں رہا، بلکہ اب کی نسل تو اور نہیں پہچان رہی، اور اس کے نزدیکی رشتہ دار ہندی ہو گئی ہے۔ تو ہندی میں بولنا تاکہ اس کو زیادہ اچھے سمجھ میں آ جائے، اور کل کو ایسا ہوگا کہ یہ دور کا جو رشتہ دار ہے اس سے رشتہ ہی ختم ہو جائے گا، کل ایسا ہونا ہے۔ یہ جو اردو ہے نا، اس سے رشتہ ہی ختم ہو جائے گا، مشاعرے میں سنتے رہیے گا اور واہ واہ کرتے رہیے گا، اس کے علاوہ اردو پھر کہیں پر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ویاکھیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ویاکھیا کر رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ عمل کرو گے تو کیا فائدہ ہے تمہارا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا۔ وہ ایک حدیث سنی جاتی ہے، ہم لوگ سنتے اور سناتے ہیں، من ماتا، جو کوئی مر گیا، ولم یغزو، اور اس نے اللہ کے راستے میں کبھی جنگ نہیں کی تھی، لڑائی نہیں کی تھی، ولم یحدث بہ نفسہ، اور نہ یہ بات کبھی اس کے دل میں تھی کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑتے اور دشمنوں سے لڑتے، دو دو ہاتھ کرتے، ہم بھی وہاں پر رہتے، کبھی ایسا اس نے سوچا بھی نہیں، اس بات سے بھاگتا ہے۔ ماتا علی شعبۃ من نفاق، تو وہ مرا نفاق کے ایک درجے پر، مومن نہیں ہے وہ، مومن نہیں ہے وہ۔ دیکھیے وہ اللہ کے بعد اللہ کے رسول پریبھاشت کر رہے ہیں، مومن نہیں ہے وہ۔ حالانکہ ایک راوی اس کا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے کا حکم ہے، کیونکہ اس زمانے میں منافق اور مومن کی پہچان اسی سے ہوتی تھی کہ کون اللہ کے رسول کے جھنڈے تلے کافروں سے لوہا لے رہا ہے، آگے آگے ہے، جان مال کی قربانی میں کون پیش پیش۔ حالات ایسے تھے، اور حالات کے بنیاد پر عبداللہ بن مبارک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم اس وقت کے لیے ہی صرف ہے۔ حالات سے ہی تو پتہ چلتا ہے کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ ہم پانی کے لیے چیخ رہے ہوں اور میرے بالکل سگے اور اپنے بیٹھے ہوئے پانی چھپڑ چھپڑ بہا رہے ہوں، اور ایک جسے ہم جانتے بھی نہیں وہ آ کر ہمارے منہ میں پانی کی بوتل یا پانی کا گلاس لگا دے، تو اپنا کون ہے؟ حالات سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ گرمی سے ہی تو پتہ چلتا ہے، پریشانی میں ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، کون ساتھ دیتا ہے، کون خیال رکھتا ہے، کس کے اندر غیرت ہے۔ ہم بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور کون مرغ مسلم اور بریانی توڑ رہا ہے، پتہ چلتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ یہ جو ابھی بائیکاٹ والا معاملہ چل رہا ہے، یہ بھی تو محبت و غیرت ہی کا ایک نمونہ ہے نا۔
غیرت میں ہی تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اچھا فلسطین میں، غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ایک قوت ہے، وہ حملہ ور ہے، اور یہ پینے کا سامان اور یہ کھانے کا سامان اور یہ پہننے کا سامان، یہ جو بنانے والے لوگ ہیں یہ اس قوت کے سپورٹر ہیں، بھلے پیسہ نہ دیتا ہو، پیسہ نہ دے، $1 بھی نہ دے پیپسی اور کوکا کولا، لیکن یہ زبان سے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ ایک غیرت کا جذبہ ہوتا ہے نا، غیرت. اس کی دکان میں ہم چائے نہیں پئیں گے، اس نے میرے ابا کو گالی بکی تھی، تو مفتی صاحب آگے بولیں گے چائے کا بائیکاٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، چائے ایک الگ اللہ کی نعمت ہے، اس کا بائیکاٹ نہیں کرنا. ارے بھائی یہاں بائیکاٹ غیرت کی وجہ سے ہو رہا ہے. میرے ابا کو اس دکاندار نے گالی دی تھی، ہم اس کی دکان میں چائے نہیں پی سکتے، میری غیرت ہم سے کہہ رہی ہے رک جاؤ. چائے کو ہم غلط نہیں کہہ رہے. تو یہ غیرت ہوتی ہے جس میں انسان اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتا ہے. اور غیرت کب پیدا ہوتی ہے؟ محبت سے پیدا ہوتی، محبت سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو ابھی ہم لوگوں نے سنی ایمان کے حوالے سے، اور اس کے پہلے اللہ کی بات اور وہ عذاب دینے والی بات بھی کھل گئی اسی آیت میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کے اندر. وَيُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، تمہارے ہاتھوں. عذاب کا بھی فلسفہ سامنے آ گیا کہ اب اگر کسی کے لیے عذاب آنا ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں آنا ہے. تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں گے تو وہ عذاب اس کو ملے گا، اور ہاتھ کمزور ہوں گے تو عذاب نہیں ملے گا. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور وہ جو نوجوان صحابہ تھے جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور ان کو جنگ احد میں شوق تھا لڑنے کا، دشمنوں سے آگے آ کر لڑنے کا، وہ نوجوان صحابہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے، نوجوان صحابہ نے مشورہ بھی دیا، اور ان لوگوں نے مشورہ دیا جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے کہ ہم کھلے میدان میں جا کر لڑیں گے. یہ بات کہی جاتی. اور ہوا وہاں کیا؟ پہلے تو لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو فتح مل گئی، اور اس کے بعد پھر شکست، وہ فتح شکست میں بدل گئی. خون بہہ رہا ہے، صحابہ کرام کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور پھر جب مدینہ واپس آتے ہیں لوگ، کون گھر نہیں ہے جہاں سے رونے کی آواز نہیں اٹھ رہی. عورتیں بین کر رہی ہیں، اس وقت تک بین و ماتم کا منع نہیں ہوا تھا. چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں ہر گھر سے. تو ان نوجوان صحابہ کو اور ان اصحاب کو جو شوق تھا لڑنے کا، ان کی ہمت افزائی کر رہا ہے اللہ، اور ان کو یاد دلا رہا ہے وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تو موت کی تمنا کرتے تھے نا، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی لڑیں گے، مر جائیں گے اللہ کے راستے میں. بہت ہے شہادت کی تمنا. ان تلقوہ، جبکہ تم نے موت سے ملاقات نہیں کی تھی، یعنی میدان جنگ میں نہیں گئے تھے. جب مدینہ میں تھے اور میٹنگ میں بیٹھ کر کے بول رہے تھے آگے بڑھ کر، نہیں چلیں گے، میدان میں چلیں گے، میدان میں چلیں گے. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، اب تم نے دیکھ لیا میدان جنگ کیا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا میدان جنگ کیا ہوتا ہے، لڑنا کیا ہوتا ہے، جان مال کی قربانی کیا ہوتی ہے، موت کسے کہتے ہیں، زخم کسے کہتے ہیں، تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. گویا ان بریکٹ یہ بات ہے کہ آگے بزدلی نہ دکھانا، دیکھ لیا نا تم نے، آگے کم ہمتی نہ دکھانا. جب مطالبہ ہو دین کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے کہیں، دین جب تم سے کہے، آواز لگائے، مسجد آواز لگائے، تمہارے مسلمان بھائی بہن آواز لگائیں، شیوخ بوڑھے آواز لگائیں، اطفال بچے آواز لگائیں، نساء عورتیں آواز لگائیں،
اور شباب جوان آواز لگائیں، اللہ کی مسجدیں جو مسمار کر دی جا رہی ہوں جب وہ آواز لگائیں، اور اللہ کی کتابیں جب وہ نظر آتش کی جاتی ہوں اور جب وہ آواز لگائیں، اور اللہ کا دین جب اسے بدنام کیا جاتا ہو اور جب وہ آواز لگائے، تو بزدلی مت دکھانا، کم ہمتی مت دکھانا، مسلمان بننا، مومن بننا، آگے آنا، خدا کے غلام بن کر دکھانا کہ تم خدا کے غلام ہو، دنیا کے غلام نہیں ہو۔ ڈرنا تو صرف اللہ سے ڈرنا۔ تمہاری دولت، تمہارا عیش و آرام تمہارے پیر کی بیڑی نہ بنے، تمہارا بزنس، تمہاری دکان، تمہاری جاب، تمہارا کریئر، تمہاری پڑھائی تمہارے پیر کی بیڑی نہ بنے۔ بزنس تو چھوٹ جائے گا مرنے کے بعد، نوکری تو چھوٹ جائے گی مرنے کے بعد، کریئر ختم ہو جائے گا مرنے کے بعد، گھر چھوٹ جائے گا مرنے کے بعد، اچھی پوشاک اور نام چھوٹ جائے گا مرنے کے بعد۔ مرنا تو ہے، جانا تو ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے پاس ایمان لے کر جانا ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے کہ جب مسجد بلا رہی ہو، اور جب بچے اور بوڑھے عورتیں بلا رہے ہوں، اور جب دین بلا رہا ہو، اور جب اللہ کی کتاب بلا رہی ہو جسے آگ میں جھلسا دیا جاتا ہے، اور اللہ کا دین جب بلا رہا ہو جسے بدنام کیا جاتا ہے، تو تم اٹھنا، تم اس کے لیے تیار رہنا، اپنے آپ کو ویسا بنانا۔ تم نے دیکھ لیا نا اپنی آنکھوں سے، موت کو دیکھ لیا، میدان احد میں دیکھ لیا کہ موت کیا ہوتی ہے، زخم لگنا کیا ہوتا ہے تم نے دیکھ لیا۔ بزدلی مت دکھانا، منافقین کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے الگ مت ہو جانا۔ بزدلوں کی طرح اپنے جبہ اور اپنے قبہ اور اپنے دستار کو سنبھال کر اپنے محلوں میں مت بیٹھ جانا۔ دنیا کے غلاموں کی طرح، درہم و دینار کے بندوں کی طرح اپنے کمروں میں بند مت ہو جانا۔ موت تمہیں وہاں پر بھی آ جائے گی، موت تمہیں وہاں پر بھی آ جائے گی۔ صدام حسین مرے نا کس طرح سے، اور لیبیا والا قذافی مرا نا کس طرح سے، سب مریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اسی طرح سے مرے۔ شیخ عبداللہ سعودی والے بھی تو مرے، شاہ فہد سعودی والا بھی تو مرا، شاہ فیصل سعودی والے بھی تو مرے، بشر الاسد کا باپ حافظ الاسد بھی تو مرا۔ سب مریں گے، مرنا تو سب کو ہے۔ ایمان کے ساتھ مرنا ہے یا نفاق کے ساتھ مرنا ہے؟ ماتا علی شعبۃ من نفاق، نفاق کے ساتھ مرنا ہے یا ایمان کے ساتھ مرنا ہے؟ اٹس اپ ٹو یو، یو ہیو ٹو میک اے ڈیسیژن۔ ہو از گریٹر، ہو از پاورفل، ہو از آل مائٹی؟ از اٹ اللہ اور somebody else؟ اللہ طاقتور ہے کیا یہ تم سمجھتے ہو، یا کوئی اور طاقتور ہے؟ اللہ کی جنت تمہیں چاہیے یا یہاں کی قالین تمہیں چاہیے؟ کیا چاہیے؟ یہاں کا اے سی اور یہاں کا گدا اور یہاں کا پنکھا تمہیں چاہیے؟ یہاں کا کمفرٹ تمہیں چاہیے یا جنت کی لگزریس لائف اسٹائل تمہیں چاہیے؟ شاہانہ انداز کی زندگی جو جنت کی ہے وہ تمہیں چاہیے؟ یہ تم پر ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔